اور یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، میرے لیے کیسا رہے گا، تو بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ جلدی سے رکھ لیجیے، کچھ کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ نام ہے گلفراز اور میری والدہ کا نام ہے مختار بھی۔ ڈگری کام نہیں بنتے ہیں، کام نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو اس حوالے سے وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری ماں کا نام زاہدہ ہے اور میرا نام محمد نیاز اتاری ہے، اور میرا کام میں دل نہیں لگتا، کام ملتا ہے تو دل نہیں لگتا، کبھی کام نہیں ملتا، اس کا استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام وسیم عمر ہے اور میں استخارہ کر کے بتا دیے کہ 4-5 سال سے مجھے کام نہیں مل رہا اور یہاں دل نہیں لگتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد یاسین مریم بی بی، میں 1 سال سے بیمار پیا ہوا منجی سے، یہ تو ٹھیک رہنے کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ یاسین نام بتایا نا، تو دیکھیں یہاں یہ عرض کرتا چلوں غلام یاسین بھائی کہ یاسین نام رکھنا یہ منع ہے، تو جب بھی آپ اپنا نام بتائیں لکھیں تو غلام یاسین لکھا کریں اور بولا کریں۔ مزید ناموں کے حوالے سے اگر آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو دارالفتہ اہل سنت سے آپ شرعی رہنمائی بھی حاصل کر لیجئے۔ باقی آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ 1 سال سے کام کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ شرعی رہنمائی کا میں نے آپ کو کہا، تو اس کے لیے نمبر آپ دیکھیں ملاحظہ فرما رہے ہیں مدنی چینل کے اسکرین پر، تو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں، آپ شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اس نمبر پر آپ فون کر کے دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مدنی چینل پر بھی ماشاءاللہ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت آپ براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کال ریکارڈ کروا دیں، شرعی رہنمائی آپ حاصل کر سکیں گے۔ ایک کال اور چلا دیجیے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد مابر ہے، والدہ نام مختار بی بی ہے۔ کاروبار نہیں ہو رہا، 1 سال ہو گیا بفارغ ہوں، میں پریشان ہوں بہت زیادہ۔ جہاں کاروبار کرتا ہوں پیسے نہیں ملتے، کسی ادارے پیسے دوں واپس نہیں ملتے مجھے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کی حق میں بہتر فرمائے۔ بابر بھائی انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان نہ ہو۔ استخارے کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے فرما لیجئے، روحانی علاج۔ ہمارے اسلامی بھائی کی کال تھی، والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن کا کہہ رہے ہیں، استخارے کا انہوں نے کہا تھا، ان کو یہ سب وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ آپریشن کی نوبت ہی نہ آئے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو آپریشن سے بھی نجات حاصل ہو اور شفا بھی نصیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر آپریشن کے انہیں شفا کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ایک درود پاک ہے، اس کا نام ہی درود شفا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے باذن اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے لیے بھی اور مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جن کو ڈاکٹروں نے بعض لا علاج قرار دیتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی مرض دنیا میں لا علاج نہیں ہے، ہر مرض کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو یہ شفائے امراض سے متعلق درود شریف آپ یہ بغور سماعت فرما لیجئے۔ جو میں آپ کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 180 پر یہ لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے پڑھ کر سنایا، پڑھے تو بھی انشاءاللہ اس کی برکاتیں حاصل ہوں گی، تاہم مریض کو یہ درود پاک آپ باوضو لکھ کر دیں۔ اس کو آپ چاہیں تو زردے کے رنگ سے لکھ لیں یا زعفران کے اس سے لکھ لیں، کسی کاغذ وغیرہ پر چاہیں تو لکھ لیں اور پانی میں گھول کر اس کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، اور شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیے۔ صحیح، ماشاءاللہ، یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا۔ باقی میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے، والدہ کی صحت یابی کی نیت سے، اس نیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی والدہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ روحانی علاج پر تو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا درود شفائے امراض پڑھنے کے حوالے سے، پڑھ کر دم کرنے کے حوالے سے، اس کے علاوہ تعبیرات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل ایسی مدنی بہاریں آتی ہیں تعبیرات عطاریہ کے بستوں پر، دیکھی بھی ہیں کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا یا ڈاکٹروں نے آپریشن کا بتا دیا تھا، الحمدللہ عز و جل تعبیرات عطاریہ کے بستوں پر تعبیرات عطاریہ استعمال کیے، حاصل کر کے انہوں نے استعمال کیے، کاٹ کا عمل کروایا، اور پلیٹو والا کورس الحمدللہ عز و جل ہوتا ہے بیماریوں سے حفاظت کے لیے، وہ کیا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، چند دنوں پہلے تک تو یہ مرض آپ کا بڑا ہوا تھا، اتنی جلدی یہ کیسے ٹھیک ہو گیا آپ کا یہ مسئلہ، یہ مرض کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تو بتایا کہ الحمدللہ عز و جل ہم نے تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اور ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ تو بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو، الحمدللہ عز و جل برکتیں ملتی ہیں۔ تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ ایک اسلامی بھائی تعویذات عطاریہ کے بستے پر آئے تو انہوں نے بتایا کہ والدہ کے گٹھلیاں ان کے نکل گئی تھی نا، ڈاکٹروں نے کینسر کا بتایا تھا، آپریشن کا کہا ڈاکٹر نے، تو الحمدللہ عز و جل پلیٹو والا کورس کیا، 40 دن مکمل بھی نہیں ہوئے تھے، چند دنوں استعمال کی تھی، اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو الحمدللہ عز و جل تمام معاملات بہتر ہو چکے تھے، کینسر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ڈاکٹر رپورٹیں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ الحمدللہ عز و جل اتنی برکتیں، تو آپ بھی والدہ کے لیے آپ تعویذات عطاریہ استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے برکتیں ملیں گی۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بابر بھائی کا کاروبار میں بہت ان کو نقصان ہو رہا ہے، جی جی جی، تو کاروبار میں نقصان نہ ہو۔ ایک اور گل فراز بھائی تھے جن کا مطلب کاموں میں کام نہیں رکاوٹیں، بنتے، کام وغیرہ اس میں، تو ان کے لیے ایک آسان سا عمل دونوں ہے، کے لیے کوئی ایک وظیفہ بتا۔ ان کے لیے آسان سا ایک عمل ہے، یہ دونوں ہی چاہیں تو یہ عمل کر لیں، جب بھی سو کر اٹھیں جی، تو کلی وغیرہ کر لینے کے بعد یا مقتدر یہ 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی، شامل ہوگی۔ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ استخارے کے حوالے سے بھی قولز تھیں، تو استخارے آپ نے فرما لیے کیا؟ جی، استخارے میں جیسا کہ محمد نیاز بھائی انہوں نے کہا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا ہے، کافی میں نے جی، جاب کی ہے لیکن کام میں دل نہیں لگتا، کہیں بھی کام کرتا ہوں تو کام نہیں، مقصد دل نہیں چاہتا کام کرنے کا، تو ان کے استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے کام دھندے میں دل لگنے کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا صحیح، تو یہ اس پہ عمل فرمائیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور استخارے کے حوالے سے
عمر بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ مجھے کام نہیں مل رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا اور میرا بھی کام میں دل نہیں لگتا، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ان کے ساتھ بھی ہیں، تو ان کے لیے کہ انہیں اچھا روزگار مل جائے، کام مل جائے، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یقیناً روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرمایا، استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے صرف انہی کے لیے روحانی علاج نہیں ہے، دیگر بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کا بھی مسئلہ اس طرح کا ہے تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جیسے کام نہیں مل پا رہا، ملازمت آپ کو نہیں مل پا رہی، جاب کے لیے آپ کہیں جاتے ہیں، وہاں آپ کی ترکیب نہیں بن پاتی، یا کہیں پر بات چیت کی ہوئی آپ نے، وہاں سیٹ اپ نہیں بن پا رہا، تو بالکل آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں، کافی سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ سورۃ الناس کسی سے دم پڑوا کر اپنے سر پہ دم کروائے، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے اس کے سر پہ دم کر دے وہ، پھر اگر پھر بھی درد ہو دوسرا دفعہ بھی کروائیں، پھر بھی درد ہو تیسری دفعہ بھی کروائیں، انشاءاللہ 2 سے 3 دفعہ میں یہ سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھوا کر سر پہ دم کروانے سے درد کی شدت ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ پیارے بھائی میری آنکھوں کے نیچے گڈھے بنتے چلے جا رہے ہیں اور دماغ میں پریشر رہتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، پلیز میری رہنمائی کر دیں، کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ آنکھوں کے گڈھے شاید حلقوں کی بات، حلقے ہو جاتے وغیرہ ہیں، بنتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک وظیفہ ان کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ صحیح آسان سا عمل ہے، یہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہر مرض کے لیے مفید رہے گا۔ یہ کہ انہیں چاہیے کہ یا مؤمنو صحیح 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں، تو اللہ نے چاہا تو شفا بھی نصیب ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ صحت مند رہنے اور کمزوری سے نجات کا کوئی روحانی علاج ہو تو صحت مند رہنے اور کمزوری سے نجات کا روحانی علاج، تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے یہ کہ جب بھی کھانا کھائیں جی تو صحت مند رہنے کے چند اصول ہیں، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں گے، سنت کے مطابق کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے، تو انشاءاللہ۔ اور یہ کہ جب بھی نوالا یہ منہ میں لے کھائیں تو ہر نوالے پر یا واجدو پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اسی کیا برکت حاصل ہوگی، وہ نوالا پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا، بیماری دور ہوگی، اور صحت اس نیت سے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، جب تو انشاءاللہ عز و جل صحت مدینہ مدینہ رہے گی انشاءاللہ۔ باقی پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں، سنت کے مطابق کھانے پینے میں ہم احتیاط کریں نا، تو اللہ کی رحمت سے صحت مند بھی رہیں گے اور بہت سارے امراض سے ہمارے بچاؤ ہوتا رہے گا الحمدللہ عز و جل۔ تو اس پر عمل کیجیے، روحانی علاج پر بھی عمل کیجیے، عملی علاج پر بھی آپ نے اختیار کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ کافی بعض یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ جو کھاؤ پیو اور جان بناؤ والے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بعض کا جان بنتی نہیں ہے، جان بگڑتی ہے اور آزمائش میں آ جاتے ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے، تو احتیاط بھی رکھیں۔ پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں، امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے، فیضان سنت کا ایک باب پیٹ کا قفل مدینہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کی کالز بھی شامل کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، خوشخبری ہے ہم سب کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ مدنی چینل کی اسکرین پر ہم زیارت کریں گے شہزادہ عطار کی، الحمدللہ زیارت ہو رہی ہے، بیعت کا سلسلہ جاری ہے، آئیے یہ برکت والے لمحات میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے
صحبت سے بچتا رہوں گا، بچتا رہوں گا، نماز روزے کی نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری الحمدللہ عز و جل بیعت فرما رہے تھے اور عاشقان رسول کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل فرما رہے تھے۔ ایک تعداد ہے الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی جو دور دراز سے سفر کر کے آتی ہے، حاضر ہوتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، اور اس امید پر حاضر ہوتے ہیں کہ شہزادہ عطار سے ملاقات کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے، ان سے دعائیں کروائیں گے، ان سے دم کروائیں گے۔ پریشان حال ہوتے ہیں، آتے ہیں، الحمدللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور دم فرماتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل شہزادہ عطار، تو اللہ کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہم بھی کبھی حاضر ہوں فیضان مدینہ، آپ بھی تشریف لائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور یہ مناظر بھی انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ملاقات کی ہم دیکھتے رہیں گے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ بھی جاری رہے گا، آپ کی قولز بھی ہم انشاءاللہ العزیز سلسلے میں شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی قولز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا دیجیے۔ ابھی آپ نے ایک وظیفہ بتایا ہے جو آپ کے حوالے سے، وہ آپ برائے مہربانی دوبارہ دہرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاب کے حوالے سے روحانی علاج بتایا گیا تھا، ملازمت ملنے کا روحانی علاج انشاءاللہ، چلیں وہ ارشاد فرمائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا عمل لکھا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ وظیفہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، یہ بہت شاندار رسالہ ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں سے یہ وظیفہ بتایا گیا ہے، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اچھی نیتوں کے ساتھ ان مدنی رسائل کو، اس رسالے کو آپ تقسیم بھی کریں، آگے تحفتاً پیش کریں، انشاءاللہ عز و جل ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ ہمارے لیے رہے گا۔ یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، پھر بھی اگر یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ والد صاحب ہے نا، بہت لڑائی کرتے ہیں میری والدہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، تو جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو نا، کسی معین
شخص کا ہمیں پتا ہو کہ اس کے لیے ہم روحانی علاج معلوم کرنا ہے، یا اس میں یہ مسئلہ ہے یا یہ عیب ہے یا یہ کمزوری ہے، تو اس فرد واحد کا نام لے کر روحانی علاج معلوم نہ کریں۔ اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غیبتوں میں پڑ جائیں۔ مسئلے کا حل بھی نکالنا ہے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ تو ہم جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، اگر ہم اپنے کسی عزیز کے لیے، گھر کے کسی فرد کے لیے روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لڑائی جھگڑے بہت کرتے ہیں، یا یہ غصہ بہت کرتے ہیں، یا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یا ان میں فلاں عیب ہے، تو ہم یوں روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر لڑائی جھگڑے کی عادت ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اس کے اندر سے یہ لڑائی جھگڑے کی عادت نکل جائے، زید، بکر، عمر، تو فلاں کے اندر سے یہ بری عادت نکل جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا، تو یوں کر کے روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین ہم معلوم کر لیا کریں، اس سے بہت سارے گناہوں سے بھی بچیں گے اور غیبتوں سے بھی بچتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیں، بہرحال آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر کے افراد کے درمیان محبتیں قائم۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ ابھی آپ نے ایک وظیفہ بتایا ہے جو جی فرمائیں۔ میرا بیٹا ہے ضیفہ، وہ 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے اور اس کا پڑھنے کو بالکل جی نہیں کرتا، تو گھبرا جاتا ہے بالکل۔ ان کا والدہ کا نام یاسمین خلیل۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے کے لیے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں کہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام اکبر شاہ ہے، گلزار بی بی۔ مجھے ایک ماہ سے تقریباً پریشانی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ وغیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ اکبر بھائی آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں اتاس بات کر رہا ہوں مری سے، میری اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ میری گھر والی کا نام ہے آمنہ بی بی، میری گھر والی کی والدہ کا نام ہے ذہین بی بی۔ ذہین بی بی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کا استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی میں نے استخارہ کروانا ہے، میرا نام عاصم شہزاد ہے، میری والدہ کا نام جریدہ بیگم ہے۔ تو میں کاروبار کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں، تو ایک دکان بک کرنی ہے، میں نے سوچا کہ اپنا کاروبار کرتا ہوں، تو مہربانی فرما کے استخارہ کر کے بتا دیں کہ میں یہ شروعات کروں یا رہنے دیں، میرے ہاتھ میں بہتر ہوگا۔ اچھا، اپنی دکان آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں دکان کروں، اپنا کاروبار کروں، کیسا میرے لیے رہے گا؟ تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ شہزاد نام آپ نے بتایا، شہزاد بھائی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور آپ کی دکان میں برکت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ڈائری اور قلم آپ بھی اپنے ساتھ رکھیے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں شمشاد علی نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ جناب میری عرض یہ ہے کہ میری زوجہ محترمہ کا آپریشن ہوا تھا، 8-10 سال ہو گئے، جب سے انہیں کمر میں بہت شدید تکلیف ہے اور ان کا وزن بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب ٹانگ میں ارک النساء کا درد ہے، بھی بڑا شدید درد ہے، بیٹھ جائیں تو اٹھا نہیں جاتا۔ برائے کرم مجھے اس کے لیے روحانی علاج بتایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے آپ کے گھر والوں کو۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو امراض آپ نے بتائے ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے اب فرما لیجئے، لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہوں، جی ایک اسلامی بھائی کی تھی قول بتا رہے ہیں کہ والد صاحب بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کا رہتا ہے سلسلہ، تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں اور ایک امن قائم ہو، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد۔ یہ جیسے پرسوں جمعہ کا دن ہے نا، اچھا، تو بعد نماز جمعہ یہ لاہوری نمک لے لیں، اور اول آخر لاہوری نمک نہ ملے تو دوسرے پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب وہ یہی ہے، ایک جو مطلب پراپر طریقہ کار وہ لاہوری نمک پر ہی اس کو اچھا ڈھونڈنا پڑے گا، یعنی تلاش کریں، مل جاتا ہے عموماً۔ اعلیٰ حضرت نے کا یہ ملفوظات شریف کے اندر یہ روحانی کا اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں فیضان اعلیٰ سے اندازہ ہوا کہ وہاں پر بھی لاہوری نمک اویلیبل، جب بھی اعلیٰ حضرت نے اس کو لاہوری نمک کا ہی ارشاد فرمائے، تو لاہوری نمک پر اول آخر درود شریف کے ساتھ 1001 مرتبہ یا ودودو یہ پڑھ کر دم کر دیں۔ 1001 مرتبہ، جی ہاں، پڑھ کر دم کر دیں، اور اس نمک کو گھر کے استعمال میں رکھیں۔ نمک کم ہو جائے مزید نمک بھی اس میں ملا سکتے ہیں، اسی میں کھانے پکیں، اسی میں سالن پکیں، تو والد صاحب بھی کھائیں گے، والدہ بھی کھائیں گی، بھائی بھی کھائیں گے، گھر کے دیگر افراد بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ ترکیب رکھیں، اور ویسے بھی کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ایک ذرے کا حساب ہے، تو اس کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام پڑھ کر دم کیا گیا ہے، تو بچاؤ
کھانا کوشش کریں ضائع نہ ہو. اور ویسے بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کھانے پینے کو احتیاط کرنا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے. اور لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے جو ظاہری معاملات ہیں اس کو بھی ہم پیش نظر رکھیں، اور عملی طور پر بھی ہم بچنے کی کوشش کریں. اگر غصہ آ جاتا ہے تو اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، صبر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں. روحانی علاج کے ساتھ ساتھ عملی علاج بھی کرتے رہیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. گھر میں درس فیضان سنت مدنی درس کا سلسلہ شروع کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، محبتیں قائم ہوں گی. ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں، بچہ ہے محمد حذیفہ نام ہے، 5-6 سال کم و بیش عمر ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بھاگتا ہے پڑھائی سے بچہ. ٹھیک ہے، تو بتائیں کوئی پڑھائی میں دل لگنا بچے کا شروع ہو. یا اللہ یا رحمانو، یہ ہر فرض نماز کے بعد 105 مرتبہ پڑھ کر 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو ہر نماز کے بعد پلائیں. ہاں، دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. تو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پھر بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ وظیفہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے. رسالے کا نام ہے فرعون کا خواب. تو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہت ماشاءاللہ معلوماتی یہ رسالہ ہے. تو اس کے آخری صفحے پر پڑھائی میں دل لگنے کا وظیفہ، تو اس حوالے سے یہ وظیفہ موجود ہے، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. وظیفہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا. اچھا، اسی طرح روحانی علاج کے حوالے سے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی ہے کہ اداس بتایا انہوں نے کہ بہت زیادہ رہتے ہیں اور گھبراہٹ ان پر طاری رہتی ہے. تو گھبراہٹ دور ہو جائے، اداسی ان کی دور ہو جائے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو یہ کہ اس کے حوالے سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر پی لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی، اداسی بھی دور ہو جائے گی. استخارے کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں. استخاروں کے حوالے سے بھی قولتی ہیں. ہمارے حافظ شہزاد نام بتایا تھا، یہ دکان شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے استخارہ فرمایا، تو کیا بہتر ہے ان کے لیے؟ دکان کھولنے میں الحمدللہ ان کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، مگر انہوں نے جیسے وضاحت نہیں کی کہ یہ کس چیز کی دکان کھولیں گے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ شرعی رہنمائی بھی لے لیں. دارالفتہ اہل سنت سے اپنے کام کی، اپنے کاروبار کی، یا جو بھی دکان میں یہ جو سامان تو شرعی رہنمائی بھی لے لیں. دکان کھولنا ان کے حق میں بہتر ہے. تو ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کو بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کیجئے. اب کام کس انداز سے کرنا ہے، اس کام کی ابتدا کسے کرنی ہے، کیا شرعی تقاضے ہیں، کیا شرعی احکامات ہیں، دارالفتہ اہل سنت سے ضرور شرعی رہنمائی حاصل کیجئے گا. پھر جب ان شرعی رہنمائی کے مطابق، شرعی تقاضوں کے مطابق اس کام کو لے کر چلیں گے، اس کام کی ابتدا کریں گے، تو الحمدللہ عز و جل برکت رہے گی اور آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا، فائدہ ہی الحمدللہ عز و جل حاصل ہوتا رہے گا. اچھا چلیں، ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ ہے. اب ان کی دکان میں بھی برکت رہے، تو کوئی وظیفہ، کوئی ایسا تعویذ کہ دکان میں استعمال کریں، وہ لگائیں تو دکان میں برکت رہے؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا. ماشاءاللہ یقیناً آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے استخاروں کے جوابات بھی. اچھا، شمشاد علی بھائی کی قولتی زوجہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن ہوا تھا 4-5 ماہ قبل، اب کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہے، علق النساء کی تکلیف بھی ان کو رہتی ہے، تو اب کمر کا درد صحیح ہو جائے، علق النساء کا درد یہ جاتا رہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہے؟ اس حوالے سے امیر علیہ سنت کا ایک خصوصی ایک وظیفہ ہے، یہ ہے ہی علق النساء کے حوالے سے. تو یہ میں انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کریں. یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنجسورہ، اس کے صفحہ نمبر 388 پیج نمبر 388 پر علق النساء کے 2 روحانی علاج یہ لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک ہی فی الحال میں عرض کر دیتا ہوں، چاہیں تو دونوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. روحانی علاج یہ ہے کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف، پھر سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیجئے. وہ دعا کیا ہے بغور سماعت فرمائیے.
اللہم اذہب عنی سوء ما اجدو، یعنی اے اللہ مجھ سے مرض دور فرما دے۔ ہاں خود جو عمل کر رہا ہے وہ تو یوں کہے، اگر آپ کے بچوں کی والدہ خود ہی عمل کر رہی ہوں وہ تو اسی طرح یہ کریں۔ ہاں اگر کوئی اور کر رہا ہو، کوئی محرم وغیرہ، تو انی کی جگہ اس کو چاہیے کہ انہو پڑھے۔ کیا پڑھیں گے؟ انہو، یعنی اس سے یہ کہے، اور تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھے، انشاءاللہ عز و جل عرق النساء کی تکلیف دور ہو جائے گی، کمر درد، عرق النساء جو بھی ہے انشاءاللہ۔ تو جن اسلامی بھائیوں کو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے اگر کسی کو یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو عرق النساء، صحیح تلفظ یہی ہے عرق النساء کا درد ہو، یہ تکلیف رہتی ہو، تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کر مخصوص سکتے ہیں۔ یعنی علامت ہے اس کی، پہچان یہ ہے کہ یہ ران کے جوڑ سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں کے ٹخنے تک شدید درد ہوتا ہے، ایک حصے میں تکلیف رہتی ہے، ایک حصے میں درد رہتا ہے۔ جی جی۔ تو جس کو بھی اللہ نہ کرے اگر یہ مسئلہ ہو تو یہ بہت وظیفہ آپ پڑھیں، اس روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل عرق النساء کی تکلیف ختم ہو جائے گی، شفا حاصل ہوگی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب مایہ ناز تصنیف بہت شاندار ہے، مدنی پنصورہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے روحانی علاج وظائف ماشاءاللہ عز و جل اس سے موجود ہیں، گھریلو علاج اس سے موجود ہیں، تو اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری، اللہ تعالیٰ ان پر خوب رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان بزرگوں کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ عاشقان رسول کی ایک تعداد ماشاءاللہ دور دراز سے سفر کر کے آتی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو دم بھی فرماتے ہیں، تسلیاں بھی دیتے ہیں، حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بھی تحائف بھی عطا فرماتے ہیں۔ مناظر ہم دیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل، ایک سلسلہ جاری ہے ملاقات کا، اور لوگ دعائیں بھی کروانے کے لیے آتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر بھی تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے، لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کا سایہ عافیت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ میرے پیر و مرشد سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ تعالی عافیت و سلامتی کے ساتھ تعدیر قائم و دائم فرمائے، ان کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے گا۔ رابعہ نام ہے، اس کی والدہ کا نام ہے سرور، بیمار رہتی ہے اکثر، ان کا روحانی علاج بھی بتا دیں، ٹھیک نہیں ہوتی ہے، بیمار رہتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ریاض، والدہ کا نام دل بہار، مجھے کوئی کام نہیں ملتا ہے، اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی بالکل ریاض بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام نسیم اختر ہے، میرا نام عبدالرشید ہے۔ حضور ہمیں کوئی شک ہے یا ہمیں کسی نے کہا کہ بھی آپ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، ہمارا کاروبار بھی نہیں صحیح طرح چلتا اور گھر میں بیماری بھی زیادہ ہو رہی ہے اور پریشانی بھی فضول طرح کی پریشانی آ رہی ہیں جو ہمیں ہمارے سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتی، تو حضور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا استخارہ کر دیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل عبدالرشید بھائی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، پریشانیوں سے بیماریوں سے نجات کے لیے وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، صبر کریں، ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد سراج قادری ہے، برائے مہربانی آنکھوں کے درد کا روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے ماموں کا نام فقیر حسین ہے، ان کی والدہ کا نام سیما بی بی ہے، وہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں، ہم کا استعارہ کر کے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد ماموں بتایا نا، ماموں جان، چلیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے ماموں جان کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ عابد نام ہے اور والدہ کا نام ہے ستارہ۔ پھر جی جاب کا مسئلہ ان کی جب جاب لگتی ہے جو اور مشکل سے مہینے میں آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہے۔
اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. استخارہ کروا کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، سلسلے میں شامل رہیے گا. حصول روزگار کے لیے الحمدللہ پہلے بھی وظائف بتائے گئے اور ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی ہم بتائیں گے. مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا نام ہے محمد رضوان، والدہ کا نام ہے زینب. میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اسپیئر پارٹ جو ہوتا ہے نا، اس حوالے سے مجھے استخارہ کروانا ہے. انشاءاللہ عز و جل رضوان بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسپیئر پارٹس کا کام کرنا بہتر ہے یا نہیں. ویڈیو سوالات بھی ہیں، ویڈیو سوالات بھی چلا دیجیے، پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات کی جانب پڑھتے ہیں. میرا نام محمد نعیم اتاری ہے، میں نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال ہے کہ ظالموں کے شر سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. نعیم بھائی مزید سوالات ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا. پانی میں ڈوبنے اور آگ سے جلنے سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج عطا فرما دے. پانی میں ڈوبنے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈوبنے سے محفوظ رہیں، جلنے سے محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں. روحانی علاج بھی ہیں اور استخاروں کے حوالے سے بھی کالز ہیں. ایک ویڈیو سوال اور چلا دیجیے گا. میرا نام محمد ایاز ہے، میں نارتھ کراچی باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال کہ دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. میسیجز بھی کافی سارے آئے ہوئے ہیں تو وقت بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیں، پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات کی جانب پڑھیں گے. آنکھوں کے درد کے لیے کوئی وظیفہ آسان سے ایک عمل ہے، یا حسیبو، یہ یا مقیتو سوری، جس کی آنکھ درد کرے 10 بار پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل درد ختم ہو جائے گا. صحیح. اچھا اسی طرح ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اور دشمنوں کی میلی نظر سے بچنے کے لیے اس کے لیے یا مذلو، جو کوئی 75 بار پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا اللہ عز و جل فلاں ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، اللہ تعالی اسے امان دے گا. یا معزو یا مذلو، یہ اللہ تبارک و تعالی کے جو اس اسماء الہیہ ہیں، 2 صفاتی نام ہیں، یا معزو یا مذلو 75 بار پڑھ کر سجدہ کر لیں. یا مذلو پڑھیں گے یا معزو پڑھیں گے؟ یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو یہ پڑھ کر سجدہ کر لیں اور یہ دعا کریں یا اللہ عز و جل فلاں ظالم کے شر سے مجھے امان عطا فرما، مجھے محفوظ. صحیح. اچھا پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہنے کے لیے، اور ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں کہ کوئی ڈوب رہا ہو، تو ڈوبنے سے محفوظ رہیں، جلنے سے محفوظ رہیں، تو کوئی وظیفہ؟ جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ غرق آبی یعنی ڈوبنے سے اور جلنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اچھا اسی طرح دل کی گھبراہٹ طاری رہتی ہے، دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، تو گھبراہٹ ختم ہو جائے، اس حوالے سے کوئی؟ اس کے لیے یہ کہ یہ 9واں پارہ ہے، اس کی ایک آیت ہے، پارہ نمبر 9، پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. ایک تو یہ آیت ہے 9ویں پارے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11، اور اس کے ساتھ ایک اور آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ 13ویں پارے کی آیت ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38. یہ دونوں آیتیں مریض پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ فوراً ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیے گئے الحمدللہ عز و جل امیر اہل گھریلو علاج میں موجود، گھریلو علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے گھریلو علاج، الحمدللہ عز و جل اس میں سے بیان کیے گئے ہیں. تو یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، روحانی علاج کو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مزید جن اسلامی بھائیوں کے روحانی علاج بیان کیے گئے، ان بیماریوں سے حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ دیے جاتے ہیں. تو آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے اور ساتھ ساتھ
مدنی قافلوں میں سفر کر کے وہاں جا کر دعائیں کریں، اللہ کی رحمت سے قلبی طور پہ سکون ملے گا، گھبراہٹیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، دل کو قرار آ جائے گا، اور الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، فرض نمازی الحمدللہ عز و جل با جماعت ادا کرنے کا موقع ملے گا، اس کی بھی ماشاءاللہ عز و جل اپنی برکتیں ہیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، تو اس میں الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے مدنی قافلے میں راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، تو آپ بھی نیت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، نام بتایا تھا رابعہ، تو بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں اور تکلیف بھی رہتی ہے، تو استخارہ آپ نے فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات یا جادو اثرات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، صحیح، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی علاج پیش کر رہا ہوں۔ یا کبیرو، صحیح، یا کبیرو 9 بار پڑھ کر، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں اور مریض پر بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل صحت مریض پائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ریاض بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ کام ہی نہیں ملتا، کوشش بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں، استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ؟ اور اسی طرح ہمارے عابد بھائی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میری جاب کا مسئلہ ہے، کام کا مسئلہ ہے، تو یہ دونوں ایک جیسے ہی ان کے استخارے تھے کہ انہیں کام نہیں مل رہا ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، کوئی عمل بندش نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا پیارا وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سے چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 25 پر تحریر فرمایا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس روحانی علاج پر عمل کیجیے۔ باقی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، سب سے بڑا روحانی علاج یہ ہے کہ 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کریں۔ فرائض کی پابندی ہو تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے الحمدللہ عز و جل، اور ضمناً ان روحانی علاج پر، ان وظائف پر عمل کرتے رہیں، روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں، ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اولاً فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے خوب فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا، ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، عابد نام بتایا تھا، ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ جاب نہیں مل پا رہی، تو ان کا بھی استخارے میں آزمائشی معاملات۔ صحیح۔ اچھا، اور رضوان بھائی کی کال تھی، یہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اسپیئر پارٹس کا، تو یہ کرنا ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اب آپ کے لیے ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ رہا ہے، اب کام کس انداز سے کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے، کیا شرعی تقاضے ہیں، کیا شرعی احکامات ہیں، تو اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے ضرور رابطہ کیجئے گا، اور اپنے ہر کام کو دارالفتہ اہل سنت سے معلومات کر کے کیا کیا شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ چلائیں۔ شریعت پر عمل کرتے ہوئے جب ہم اپنے کام کو لے کے چلیں گے، بزنس کو لے کر چلیں گے اور اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے، تو الحمدللہ عز و جل اس میں برکتیں بھی رہیں گی، اور مسائل سے، رکاوٹوں سے، آزمائشوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اچھا، یہاں ایک بات ضرور ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ نزلہ رہتا ہے، کوئی روحانی علاج؟ نزلہ اور زکام کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل وہ یہ کہ جس کا نزلہ اور زکام رہتا ہو، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کریں، یا خود اپنے اوپر کر لیں مریض ہو تو انشاءاللہ نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ بیمار عابد صفحہ نمبر 34 سے یہ وظیفہ عرض کیا ہے میں نے۔
صحیح. اچھا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے پر قرضہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد روزانہ پڑھ لیا کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل. یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے. سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. جن اسلامی بھائیوں کی کالز سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں، کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ سلسلے میں اولاً ابتداً ان کی کالز چلا دی جائیں. اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کر دیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے 0213485811. روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک اس نمبر پر آپ بآسانی ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں. اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی. ماہ محرم الحرام کی آمد ہے. یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے. ان مدنی مذاکروں میں شرکت کی بھی نیت فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصوں مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں. براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ عز و جل، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ مغفرت کی بشارت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب، اور اسی کی تعریف ہے، اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatulmadina.com۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور